السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر المتعالی عن الشریک والشبیہ والبدیل والنظیر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انکم لتموتون کما تنامون وتبعثون کما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم انها لجنة ابدا او لنار ابدا او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، آپ سب حضرات سے مل کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ سارے حضرات پاکستان سے ہیں اور سب بڑے اچھے تاجر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو بڑی یہاں مقام عزت دی ہے، تو اپنوں میں بلندی دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، راحت ہوتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے جو بھی یہاں آیا، مزدوری کرنے آیا، 50s میں جتنے بھی لوگ آئے، کوئی گھر سے کچھ لے کر نہیں آئے تھے، محنت مزدوری کرتے کرتے آپ ہوں گے یا آپ کے بزرگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھا نصیب دیا کہ آپ یہاں کے اچھے با اثر شہری بنے، کاروباری بنے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس پر مجھے خوشی ہو رہی ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ عام طور پر پاکستان کمیونٹی کے تاجروں کو جب کوئی پاکستان سے آ کے لوگ جمع کرتے ہیں تو پہلا ذہن جاتا ہے کہ وہ اس کے بعد کوئی ڈونیشن ہوگی، کوئی اسکیم رکھیں گے، یہ ہمارا پروگرام ہے، اس کے لیے ہمیں چندہ دیا جائے۔ جو پاکستان سے آنے والے عام طور پر یہی آخر میں وہ اپنی ساری بات کا خلاصہ یہاں آ کے تان ٹوٹتی ہے کہ بس یہ کام ہو رہا ہے، اس کے لیے آپ سب چندہ دیں۔ تو اللہ کا فضل ہے، پاکستان میں تو جب بھی انگلینڈ آتا ہوں تو میں اپنے ہر بیان میں کہتا ہوں کہ پاکستان سے آنے والوں کو چندہ نہ دیا کرو، تمہارے یہاں بہت غریب لوگ ہیں، ان کو دیا کرو، اور تمہاری نسلیں یہاں آگے بڑھ رہی ہیں، ان کے لیے تمہیں اسکول چاہیے، تمہیں مسجدیں چاہیے، آپ کو مدارس چاہیے، آپ اپنی اگلی نسل کو سوچیں، ورنہ میں جنوبی امریکہ گیا ہوں کئی دفعہ، کوئی تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کے بچے اسلام چھوڑ گئے کہ ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ آپ سب کو خرید لیں، ایک ایک آدمی کے پاس اتنی دولت ہے کہ آپ سب کو خرید لیں، لیکن وہ انہوں نے اندھا دھند دنیا بنائی اور اس میں اتنا گم ہو گئے کہ نہ اپنے بچوں کا سوچا، نہ ان کو ٹائم دیا، نہ اپنے گھر کو ٹائم دیا، نہ ان کو یہ بتایا کہ بیٹا تم کون ہو۔ ہم اور غیر میں بڑا فرق ہے، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا اور دھن دولت ہی سب کچھ نہیں ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا اور بڑے کاروبار یہ سب کچھ نہیں ہوتے، تو ان سے بہت بڑی خطا ہوئی کہ انہوں نے اپنی نسل کے لیے کوئی سسٹم نہ بنایا، نہ اسکول، نہ مدرسے، نہ کوئی علماء، تو ان کی اگلی نسل کو کسی نے دعوت نہیں دی کہ اسلام چھوڑ دو، یا ان کے سامنے کوئی اسلام سے خوبصورت چیز پیش نہیں کی، بتایا نہیں۔ تو نہ بتانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1 کروڑ سے زیادہ پورے جنوبی امریکہ میں عرب، ہمارے پاکستانی تو بہت کم ہیں، عرب نسل زیادہ گئی ہے، لبنان، شام، فلسطین، یہاں سے بہت زیادہ وہاں گئے ہیں، تو ان کی نسلیں اسلام چھوڑ گئی۔ ایک عرب مجھ سے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑا،
وینزویلا، کہنے لگا کہ ہم آپ پاکستان والوں کے شکر گزار ہیں، آپ تبلیغ والوں کے ہم شکر گزار ہیں، اگر آپ لوگ یہاں نہ آتے تو یہ جو کچھ بچی کھچی ہماری نسل ہے یہ بھی اسلام چھوڑ جاتی۔ آپ لوگوں نے آ کر محنت کی اور ہمیں کچھ پتہ چلا کہ ہم مسلمان ہیں، کچھ ہماری نسلوں کو پتہ چلنے لگا کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو خیر میں بات دائیں بائیں چلے گی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس ہمارے مل بیٹھنے کی نسبت جو ہمارے نعیم بھائی پہلے بتا رہے تھے، محض اللہ کی نسبت پہ ہم جمع ہوئے ہیں، آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ بلکہ میں ہر سال آتا ہوں آپ سے، شاید کئیوں سے پہلے ملا ہوگا، کئیوں سے پہلی ملاقات ہوگی، میں اپنے ہر بیان میں کہتا ہوں کہ یہاں سوچو، یہاں بہت غریب لوگ ہیں جن کے پاس پیپر نہیں ہے، جن کے پاس جاب نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، پھر آپ کے پاس سکول کوئی نہیں، آپ کی نسل بڑھ چکی ہے، پھیل چکی ہے، آپ کو اپنے سکول چاہیے، اگر آپ نے اپنے سکول نہ بنائے، اپنے یونیورسٹیز نہ بنائیں تو آپ تو قبروں میں چلے جائیں گے، لیکن آپ پہ فاتحہ پڑھنے والا ایک بھی نہ ہوگا۔ اور یہ بہت بڑا فقیر ہے، بہت بڑا، میرے رب کی قسم فقیر ہے، جس کے مرنے کے بعد کوئی اس کے لیے دو بول پڑھنے والا کوئی نہ ہو۔ اس سے بڑا فقیر کوئی نہیں، اس سے بڑا بے بس کوئی نہیں، اس سے بڑا دھوکے کا شکار کوئی نہیں کہ جس کے لیے کوئی دو بول پڑھنے والا کوئی نہ ہو۔ تو یہ بہت بڑی مجرمانہ غفلت ہوگی اگر ہم نے اپنی نسلوں کے لیے یہاں یہ نظام، یہ سسٹم نہ سوچے کہ آپ ہمارے اپنے سکول ہوں، ہماری یونیورسٹیز تک ہم لوگ پہنچیں جس میں ہمارا اپنا ماحول ہو، پھر آگے ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں، لیکن اگر اپنا ماحول ہوگا تو وہ بھیڑے چنگے ہوں گے، اسلام نہیں چھوڑیں گے، لیکن اگر اپنا ماحول نہیں ہوگا تو جو میں ساؤتھ امریکہ میں دیکھ کر رہا ہوں وہ ہو جائے گا۔ اسلام بھی ایک مذہب ہے، باقی بھی مذہب ہیں، جو مرضی کرو سب ٹھیک ہے، یہ نہ ہو۔ تو آپ بھائیوں سے ملاقات کا موضوع، مقصد آپس میں مل بیٹھ کر ایک تو تعارف، پیار، محبت، ایک تھوڑا ہم اپنے اللہ کی بات کر لیں، اپنے نبی کی بات کر لیں، اپنی آخرت کی بات کر لیں کہ آخر یہاں سے چلے جانا ہے۔ میں ابھی نماز کے دوران ہی مجھے خیال آ رہا تھا کہ انسان کی بہت بڑی بے بسی ہے کہ اپنی دنیا سے نفع اٹھانے کے لیے اس کے پاس ٹائم بڑا تھوڑا ہے۔ آپ کے پاس پیسے کی کمی کوئی نہیں، لیکن میں اور آپ ٹائم کے لحاظ سے فقیر ہیں۔ ہمارا جو سوکھی ڈبل روٹی پانی سے نکلتا ہے، وہ اور آپ اور میں اور یہ بھی پاکستان کے بڑے تاجر بیٹھے ہیں، ہم سب ٹائم کے انتہائی فقیر ہیں۔ مشہور ہو بابا روان صاحب کی طرح اخباروں میں خبریں لگتی، یا میری طرح کوئی ممبر کا بیٹھنے والا ہو، ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے، پیسہ بھی ہے، چیزیں بھی ہیں، نفع اٹھانے کا ٹائم بڑا تھوڑا ہے، حسرتیں پوری نہیں ہوتی۔ شیر شاہ سوری کی بات یاد آتی ہے آپ جیسے لوگوں کو دیکھ کر کہ جب اس نے دلی فتح کی تو کہنے لگا ہائے افسوس، میرے سر پہ حکومت کا سورج اس وقت چمکا ہے جب میری اپنی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ یہی ہر انسان کی کہانی ہے۔ آپ کو اس مقام پر پہنچتے پہنچتے سالوں لگے، ایک وقت لگا، اور جب کچھ ہاتھ میں آیا تو پتہ چلا کہ سورج تو ڈوبنے والا ہے، شام ہو چکی ہے، اگلی منزل قریب آ چکی، وہ سگنل نظر آ رہا ہے، اسٹیشن کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ یہاں کے آدمی بے بس ہو جاتا۔ دنیا میں سب سے بڑا فاتح گزرا ہے چنگیز خان۔ شخصی فتوحات میں، یعنی ایک فرد کی فتوحات میں چنگیز خان کا آج تک کوئی ثانی نہیں ہے، آج تک، آگے کوئی آ جائے تو پتہ نہیں، آج تک کوئی نہیں۔ اس نے بہت بڑی دنیا فتح کی، عمر گزر گئی، کو 70 سال کے قریب پہنچ گیا، تو اس کو خیال آیا کہ میں جب حکومت کرنے کا وقت آیا تو شام کیا سورج ہی ڈوب رہا ہے، تو اس نے ساری دنیا کے حکیم اکٹھے کر لیے۔ اس وقت ان سب سے کہا کہ میں نے اتنا بڑا ملک فتح کیا، اتنی بڑی حکومت بنائی، اب جب حکومت کرنے کا وقت آیا تو میں 65 سال کا ہو چکا ہوں، تو مجھے کوئی نسخہ دو میری زندگی بڑھ جائے۔ تو سارے چپ، کوئی نہیں بولا، تو چائنا کا ایک طبیب کھڑا ہوا،
انہوں نے کہا خاقان اعظم، ہم آپ کو آپ کی زندگی میں ایک پل نہیں بڑھا سکتے، جو بھی آپ کو کہے گا جھوٹ بولے گا، ہم آپ کی زندگی میں ایک لمحہ نہیں بڑھا سکتے، جتنی ہے اچھی گزارنے کے طریقے بتلا سکتے ہیں۔ تو دنیا میں اکثر لوگ ایسے ہیں جن کو کچھ ملتا ہے، اس وقت ملتا ہے جب اثر ہو چکی ہوتی، پچھا ٹائم کڑا رہ گیا، ہوں تو بستر ولیٹو تے اگاں ٹرو۔ اور جن کو ماں باپ دے کے جاتے ہیں، میرا بھائی ماشاءاللہ وہ بہت بڑا ڈاکٹر بن چکا ہے، وہ کبھی بھی کہتا ہے کہ میری دولت کا مجھے کیا فائدہ، جب مجھے مزے کرنے تھے تو میں تو پڑھ مر گیا، تو اب یہ پیسہ پتہ نہیں میرے بچوں کے کام کا ہے یا نہیں ہے، مجھے کیا خبر، ان کے نصیب میں ہے نہیں ہے، مجھے کیا پتہ۔ تو جو بنانے میں لگتے ہیں تو ان کو اس سے نفع اٹھانے کا ٹائم نہیں ملتا۔ ایک بہت بڑا تاجر پاکستان کا مجھ سے کہنے لگا، مولانا یہ غم ہی رہ جاتا ہے کہ اپنی دنیا سے خود نفع کب اٹھاؤں گا، کہ وہ دنیا نے اتنا پکڑ لیا ہے کہ جب ایک آدمی بڑا سسٹم بناتا ہے تو پھر اس کے لیے ٹائم تو اسے ہی دینا پڑتا، ٹائم ہی کوئی نہیں۔ تو ہماری یہ بڑی بے بسی ہے کہ ہمارے پاس اپنی دنیا سے نفع اٹھانے کے لیے ٹائم بڑا تھوڑا ہے۔ جن کے پاس ہے نہیں ان کو یہ حسرت ہے ساڑھے پلے کاکھ نہیں، جن کے پاس ہے ان کو یہ حسرت ہے کہ ٹائم بڑا تھوڑا ہے، اس میں کریں گے کیا، وہ کہاں تک نفع اٹھائیں گے۔ تو اس لیے میرے اللہ نے ایک زندگی رکھی موت کے بعد۔ ہر انسان کی تمنا ہے کہ ایسی زندگی ہو، آئیڈیل لائف ہو، آئیڈیل ہوم ہو۔ دنیا امتحان کی جگہ آئیڈیل ہوم نہیں ہے، یہاں ایسے ہی چلے گا۔ پہلے چوتھے دن دا بندہ قتل ہو گیا، قابیل نے اپنے سگا بھائی مار دیا۔ یہ شروع سے ہی ایسا چلا آ رہا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو ایگزامینیشن ہال بنایا ہے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے اس کو سیرگاہ نہیں بنایا۔ اس کے لیے آگے ایک زندگی ہے کہ یہاں تم آؤ گے تو پھر ہر چیز سکھ چین جو تمنا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ میرے پاس آ جاؤ، مجھے راضی کر کے جو چاہو گے کر دوں گا، جو مانگو گے دے دوں گا، جو تمنا ہوگی پوری کی جائے گی۔ سب سے بڑی تمنا تو زندگی ہے، وہی اس کے پیچھے موت لگی ہوئی ہے اور چھوڑتی نہیں، ادھر فائر ادھر، ایک دن مجھے بھی لگ جائے گا، آپ کو بھی لگ جائے گا، اور اب ہم میں سے ایک انسان اس ہستی پہ نہیں ہوگا، ہماری اولاد تک کو یاد نہیں رہے گا۔ میں آپ کو عجب واقعہ سنا رہا ہوں، ہمیں جنازے میں تو میں نے اپنے دوست سے کہا، یار میں تیرے اپنے ابے دے جنازے تے آ نہیں سکیا تو میں ذرا قبر تے لے جا، میں فاتحہ پڑھ دے گا۔ یہ نہ پوتا ہے نہ پڑھ پوتا ہے، بیٹا مجھے لے کر ایک قبر پہ کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے ابا جی دی قبر ہے۔ میں بھی سورت فاتحہ پڑھنے لگا ہوں تو پچھو اوئے تیرے ابے دی قبر نہیں ہو گیا، اچھا کیڑی ہے، میں تو پتہ کوئی۔ اب اس اولاد کے لیے آپ ایمان کا سودا کر دیں، آخرت کا سودا کر دیں، اللہ اس کے رسول کو ناراض کر دیں، تو آپ نے کیا کمایا؟ یہ بیٹا تھا، بیٹا، پوتا نہیں، بیٹا۔ دوسرا آدمی اس کو پکڑ کے لے کر گئے، اے تیرے پیو دی قبر۔ یہ تو آج کی اولاد ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ زندگی ایک امانت ہے جو اللہ نے دی ہے، اور اس کو گزارنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ اندر کی چیز ہے، اور محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ ہم دکھا نہیں سکتے، محمد رسول اللہ ہم چھپا نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ بتانا پڑے گا، دلیلیں دینی دیکھو جی میں پتھر نو سجدہ نہیں کر رہا، میں مسلمان ہوں، بتانا پڑے گا کہ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں۔ محمد رسول اللہ چھپانا بھی چاہو تو نہیں چھپا سکتے۔ لا الہ الا اللہ جڑ کی طرح ہے، محمد رسول اللہ درخت کی طرح ہے۔ لا الہ الا اللہ بیج کی طرح ہے، محمد رسول اللہ پورے تن آور درخت کی طرح ہے۔ لا الہ الا اللہ تمہیں دلائل دینے پڑیں گے، محمد رسول اللہ تمہیں چھپانا پڑے گا، نہیں چھپا سکتے۔ لا الہ الا اللہ دستور زندگی ہے، محمد رسول اللہ طریقہ زندگی ہے۔ لا الہ الا اللہ قانون زندگی ہے، محمد رسول اللہ طریقہ زندگی ہے۔ لا الہ الا اللہ ساری عزتوں کی چابی ہے، محمد ساری عزتوں کا راستہ ہے،
محمد رسول اللہ اس راستے کے راہبر ہیں، لا الہ الا اللہ سارے خزانوں کا تالا ہے، محمد رسول اللہ اس کی چابی ہیں، لا الہ الا اللہ جنت کا تالا ہے، محمد رسول اللہ اس کی چابی ہیں، لا الہ الا اللہ عزتوں کا تالا ہے، محمد رسول اللہ اس کی چابی ہیں، لا الہ الا اللہ یا ساری محبتوں کا تالا ہے، محمد رسول اللہ اس کی چابی ہیں، لا الہ الا اللہ برکتوں کا تالا ہے، محمد رسول اللہ اس کی چابی ہیں۔ اللہ نے تول کے کلمہ بنایا ہے۔ عربی زبان کے کچھ حروف میں نقطہ ہے، با تا ثا جیم خا زا شین، کچھ حروف میں نقطہ نہیں، الف دال را صاد لام میم، ان میں نقطہ نہیں۔ نقطے والے حرف کمزور ہیں، بغیر نقطے والے حرف طاقتور ہیں۔ اس کی ایک وجہ، بہت سی وجوہات ہیں جو عربی زبان میں لکھی گئی ہیں، ایک جو سب کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے، نقطے والا حرف کہتا ہے مطلب میں اپنا دسنا پر پہلے میرے اتنے نقطہ لا، یعنی اس کو ضرورت ہے کہ نقطہ لگے۔ وہ سین کہتی ہے میں ایویں ہی اپنا مطلب دس دیونا، شین کہتی ہے ترائے نقطے لا تاں میں تین دس سکنی ہے۔ سمجھ میں آئی یہ بات کہ نقطے والا حرف کمزور ہے، بغیر نقطے والا طاقتور ہے۔ جب اللہ نے اپنا نام چنا تو اللہ، ایک حرف نقطے والا نہیں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں ہمارے بر صغیر میں اللہ کو خدا کہا جائے، پتہ نہیں کتوں آ گیا لفظ، اللہ کہا کرو، اللہ اللہ اللہ۔ خدا ٹھیک ہے جائز ہے، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا کہ غلط ہے، لیکن گاڈ جیسے اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، ایشور اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، بھگوان اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، یزداں اللہ کا ترجمہ نہیں، ایسے خدا بھی اللہ کا ترجمہ نہیں ہے۔ اللہ کا ترجمان وہ لفظ ہے جو اللہ نے چنا، اللہ اللہ۔ ایک اور وجہ بتاتا ہوں، لفظ میں سے حرف نکالو تو لفظ ڈول جاتا ہے اور مطلب بھی بدل جاتا ہے۔ مجھ سے شروع کر لو، طارق جمیل، ٹھیک ہے؟ طارق رات کو آنے والا، وہ تو میں کم ٹھیک کر دیتا، رات ہی آئے تو تا ہٹا دو، تا، طارق رات کو آنے والا، تا ہٹ گیا، ارق بے قرار ہونے والا، الف ہٹا دو، ترک دستک دینے والا، قاف ہٹا دو، ترا چھا جانے والا۔ ایک حرف نکلا، کتنا مطلب بدل گیا؟ جمیل خوش شکل خوبصورت، جیم ہٹا دو، میل بن گیا، زیر لا دو، میل بن گیا، یا ہٹا دو، جمل بن گیا، اٹھ بن گیا۔ یہ میں آپ کو اپنے نام سے مثال دے رہا ہوں، لفظ میں سے حرف نکلے، لفظ بھی ڈول جاتا ہے، مطلب بھی بدل جاتا ہے۔ ایک واحد لفظ ہے اللہ، الف لام لام ہا، یہ میں نے الف ہٹا دیا، پیچھے بچا للہ، تو قرآن کہتا ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کوئی مطلب نہیں بدلا۔ پھر میں نے یہ لام ہٹا دیا، پیچھے بچ گیا لہو، تو قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض، مطلب نہیں بدلا۔ میں نے آخری لام ہٹا دیا تو پیچھے بچا الہ، تو قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ اور سب سے عجیب بات، الف ہٹا گیا، لام ہٹ گیا، لام ہٹ گیا، ہا کیا ہٹ کے اس کی آواز پیش باقی رہ گئی، پیش، تو وہاں بھی مطلب نہ ڈولا نہ بدلا۔ اللہ لا الہ الا ہو کہو اللہ، لہو کہو اللہ، الہ کہو اللہ، للہ کہو اللہ، اور اللہ تو اللہ ہی ہے، اس لیے خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو، لکھو بھی اللہ، کہو بھی اللہ۔ جب اللہ نے اپنا نام چنا تو وہ حرف لایا جس میں نقطہ نہیں، جب اپنے حبیب کا نام چنا تو وہ حرف لایا جس میں نقطہ نہیں، محمد۔ دوسرا نام رکھا احمد۔ لفظ اللہ بنایا تو 4 حرفوں سے بنایا اللہ، لفظ محمد بنایا تو 4 حرفوں سے بنایا محمد، لفظ احمد بنایا تو 4 حرفوں سے بنایا احمد۔ اللہ 4 حرف، محمد 4، اللہ 4، محمد احمد 4۔ لا الہ الا اللہ بنایا، ساتھ محمد الرسول اللہ بنایا، لا الہ الا اللہ 12 حرف، محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف، تول کے دیتا ہے، ایویں نہیں دیتا۔
لا الہ الا اللہ اندر میں آتا ہے، محمد الرسول اللہ باہر سماتا ہے۔ مسلمان کی زندگی نظر آتی ہے، پھول کو کیسے چھپاؤ، خوشبو کیسے چھپاؤ، مہک کے بوئے گل لے گئی بیرون چمن، راز چمن کیا غضب ہے کہ ہوئے پھول ہی غماز چمن۔ اگر تھوڑی سی پھول کی مہک ہوتی تو آج یہاں اسلام کا نقشہ اور ہوتا، امت کا نقشہ اور ہوتا۔ تو اپنوں کے ستائے ہوئے ہیں، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ تو ہم نے اسلام کو بدنام کیا۔ جب قوموں پہ زوال آتا ہے تو وہ اوروں پہ الزام طرح اسے کیتا، ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں سے زوال آتا ہے، ذلت بھی اندر ہے اور عزت بھی اندر ہے۔ تو بھائیو، اللہ اس کائنات کا شہنشاہ ہے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، بادشاہی کیسی؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان پر تنے تنہا شہنشاہ۔ ذات کیسی؟ قل هو اللہ احد، کہو اس کا کوئی مثل ہی نہیں تو کہاں سے مثال لے جائے؟ احد، واحد جس کا شریک نہ ہو، احد جس جیسا کوئی نہ ہو۔ قل هو اللہ احد، اور کیسا ہے؟ اللہ الصمد، اس کے بغیر کسی کا نہیں بن سکتا، وہ سب کے بغیر سب کچھ کرتا ہے۔ اور کیسا ہے؟ لم یلد، کسی کا باپ نہیں۔ اور کیسا ہے؟ ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں۔ اور کیسا ہے؟ ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور کیسا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اکیلا اپنی ذات میں، شراکت سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ الذی رفع سبع سماوات اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شیء عنده بمقدار وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ذلكم الله ربكم الحق، یہ ہے میرا آپ کا اللہ، میرا آپ کا رب۔ یہ اللہ جو میری شہرک سے زیادہ قریب ہے، اس نے کہا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرے محبوب آپ مانچسٹر والوں کو بتا دیں، پوری انسانیت کو بتا دیں، تیرے غلام بن کر آئیں گے تو عزت ملے گی، ورنہ 2 کوڑی کی قیمت نہیں لگے گی۔ ہاں وہاں محمدی سکہ چلتا ہے، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، اللہ نے مفت میں دے دیا، بنوانا نہیں پڑا، ماں کی گود میں مل گیا، کہ ویزا آپ پہ لگا کے آؤ، ویزا آپ پہ لگا کے آؤ۔ ہاں پچھلے مہینے میں ترکی گیا تو میرا پیپر پورے تھے، وہ ایک چھوٹی سی چیز کم تھی تو مجھے واپس کر دیا کہ نہیں آپ نہیں انٹر ہو سکتے۔ میں کہا شکر ہے ڈکیا نہیں کرمالے میں، وہ ایک چھوٹی سی چیز مجھ سے رہ گئی، انہوں نے واپس کر دیا۔
کہا جی نہیں آپ ہمارے ملک میں انٹر نہیں ہو سکتے. ایڈا کیا ترکی تھے اللہ دی جنت ہے میں لگ جانی. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے, محمد الرسول اللہ ویزا ہے. یہ ویزا لگوائے بغیر چلے گئے تو ہم چھوٹے سے ملک میں نہیں داخل ہو سکتے, اللہ کی جنت میں کیسے داخل ہوں گے جس کو میرے رب نے اپنی قدرت کا شاہکار بنایا ہے. وہاں مٹی نام کی شے کوئی نہیں, سب سے ادنا جنس جنت کی سونا اور چاندی, ہیرے اور یاقوت ہیں. اور چھٹو ہیرے یاقوت سونا چاندی, جہاں نبی پاک کا دیدار ہوگا اور ان کی صحبت ہوگی اس سے بڑا کوئی ٹھکانہ ہو سکتا ہے. اور جہاں اللہ کا دیدار ہوگا اور اللہ سے انسان ہم کلام ہوگا اس سے بڑی کوئی دولت ہو سکتی, اس سے بڑا کوئی ٹھکانہ ہو سکتا, اس سے بڑی کوئی نعمت جہاں موت نہیں, بڑھاپا نہیں, غم نہیں, دکھ نہیں, لڑائی نہیں, پیشاب نہیں, بخانہ نہیں. ہم جماعتوں میں چلتے رہتے ہیں تو ایک ذمہ دار تھے ہمارے اکاڑے کے بڑے ماشاءاللہ, لیکن وہ ان کے گھٹنے خراب تھے, وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے کموڈ کے بغیر. تو اب ہر جگہ تو پاکستان میں کموڈ نہیں ملتا, تو کہیں دیہاتوں میں جاتے تو بڑے اوکھے اوکھے فارغ ہوتے تھے. تو ہم گئے ہوئے تھے چشتیاں, چھوٹی سی جگہ, تو میں کمرے میں تھا, وہ اندر گئے, پاس وہ ٹوائلٹ دیسی تھا, تو باہر نکلے تو پنجابی اردو کے دن بولے, باہر نکل کے کھڑنے لگے, مولوی جی اے اللہ میں نے ہگن موترن دی چھٹی دیتی نا جنت ہے, اور میں کشا نہیں منگڑی اللہ تعالیٰ. اب یہ کیا جگ ہے, کھاؤ تو پخانہ پیچھے لگا ہوا, پیو تو پیشاب پیچھے لگا ہوا, کاروبار کرو تو دکھڑے ہی نہیں ختم ہوتے. یہ مسئلہ پیش آ گیا, یہ مسئلہ پیش آ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. عبد الرحمن الناصر 50 سال اسپین پہ حکومت کی اور بڑی طاقتور حکومت کی, اور اس نے گھر بنایا جو 4316 پلر پہ کھڑا کیا تھا. ایک دن کہنے لگا کہ 50 سال کی حکومت میں خوشی کے دن دیکھے تو ٹوٹل 14 تھے. 50 سال کی حکومت میں خوشی کے دن دیکھے تو ٹوٹل 14 تھے. تو بھائیو میں یہ عرض کرنے آیا ہوں, ہم سب ایک ہی کشتی کے ساتھ اہل ایمان ہیں. اللہ کو ساتھی بناؤ, اللہ کو ساتھی بناؤ. اس سے بھی بڑے کاروبار کرو, اللہ کو ساتھی بناؤ. اللہ ساتھی اس کا ہوتا ہے جو محمدی روپ میں آ جائے, جب وہ حبشہ کا بلال ہو اور وہ ایران کا سلمان ہو. اگر روپ محمدی ہے تو محبوب ہے, اگر وہ نہیں ہے تو پھر ابو لہب چاچا تھا, چاچا قریشی, ہاشمی, سید, اور اللہ کا تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب کے لیے ہلاکت. اور بلال حبشی, غلام کا بیٹا. اور آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال پکڑ کے میرے ساتھ چلے گا. اور جب نظارہ ہوگا سارے جنتی جنت کے دروازے پر جمع ہو جائیں گے تو 8 دروازے بند ہوں گے, کوئی دروازہ کھلا نہیں ہوگا. تو سارے کہیں گے کہ بھئی جنت میں کیسے جائے, دروازے ہی بند ہیں. تو یہ سارا مجمع اکٹھا ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس آئے گا, حضرت بابا جان, دادا جان, دروازہ کھلوائیں, اندر جائیں. تو کہیں گے پترو میں تو تمہیں کڈھن جوگا ہوں, میں نہیں اندر لے جا سکتا. هل اخرجکم الا خطیۃ ابیکم, اور میں نے تو تمہیں نکالا تھا, میں اندر کیسے لے جاؤں؟ بھئی کسی اور سے بات کرو. اچھا جی, دادا جان ثانی آدم نوح علیہ السلام, نا بابا میرے بس کا نہیں. ابراہیم علیہ السلام, میرے بس کا نہیں. سارے نبیوں کے پاس جائیں گے, سب کہیں گے نا بھائی, نا بھائی, نا بھائی. آخر آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس, آپ اللہ کا کلمہ, اللہ کی روح, مہربانی کریں. وہ کہیں گے بھائی دیکھو آج یہ کام کوئی نہیں کر سکتا, میں بھی نہیں کر سکتا, لیکن میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں جو آج یہ کام کر لے گا. کہا جی ہم تو تھک گئے, بتائیں کہ جو محمد مصطفیٰ کے طرف, آج وہاں سے یہ دولت ملے گی اور کہیں سے نہیں. اب یہ سارا مجمع آدم علیہ السلام کے امتی سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے امتی اور ساری امت محمد, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا نبی اللہ, استفتح لنا الباب, دروازہ تو کھلوائیں, دروازہ تو کھلوائیں. آپ کہیں انا لہو, آج میں ہی کھلواؤں گا. کہ آخر ساجد, کہ پھر میں سجدہ کروں گا, پھر میں اللہ کی تعریف کروں گا, وہ تعریف کروں گا جو آج مجھے خود نہیں پتا, میرا اللہ مجھے سکھائے گا.
پھر میرا اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع رأسک سل تعطا اشفع تشفع، میرے محبوب سر اٹھا سوال کر پورا ہوگا، شفاعت کر قبول ہوگی. تو میں کہوں گا یا اللہ جنت کا دروازہ کھول، تیرے بندے تیرے مہمان خانے میں جانے کو منتظر کا. میرے حبیب سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک آپ کا قدم نہ پڑ جائے. تو ایک جنت سے سواری آئے گی، جیسے ہیلی کاپٹر نہیں اڑتا ہوا تھا، تو آ کر ایسے آپ کے سامنے لینڈ کرے گی، تو آپ اس کے اوپر سوار ہو جائیں گے. اس کی جو رسی ہے نا، رسی وہ نیچے گر جائے گی. نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ یہ رسی آپ خود لے کر سواری کو ڈرائیو نہیں کریں گے، بلکہ کوئی اور خادم آنے والا ہے، کوئی ڈرائیور آنے والا ہے. تو محمد مصطفیٰ کا ڈرائیور بننا کوئی چھوٹی موٹی غلط ہے نہیں نا، لہٰذا سب ایسے ہو جائیں گے بھائی کون بھائی. تو میرے اللہ کا اعلان ہوگا بلال حبشی کو بلایا جائے اور یہ اس کو پکڑائی جائے. تو ہمیں کہا بلال میرے ساتھ ہوگا اور میں جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا. تو فرشتہ اندر سے کہے گا کون ہے؟ میں کہوں گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ بھلا کرے حسان بن ثابت کا کیا 2 شعر کہے ہیں. میں قسم اٹھاتا ہوں، تھوڑی بہت عربی میں نے پڑھی ہے اور شاعری سے بھی شغف ہے. اردو کے شاعر اکٹھے کروں، عربی کے اکٹھے کروں، فارسی کے اکٹھے کروں، جتنا نعتیہ کلام لکھا گیا ہے اس کو ایک پلڑے میں رکھوں اور حسان کے 2 شعر ایک طرف رکھوں تو ان کا وزن سب سے زیادہ ہے. کیونکہ دیکھنا اور کہنا، اس کو بن دیکھے کہنا تو نہیں پکڑ سکتا. آپ سامنے اور میرے نبی سامنے ہیں اور کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ آپ جیسے حسن والا میری آنکھ نے نہیں دیکھا. ایک دفعہ ابو ہریرہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی تھی؟ آپ کو نبوت کب ملی تھی؟ تو اس کا جواب ہے 40 سال کی عمر میں. جو آپ کو جواب دینا تو یہ تھا. اور کتابی جواب میں بتاؤں 40 سال 6 مہینے 10 دن پیر کی رات 21 رمضان. چلو اتنی تفصیل آپ نہ کہتے، آپ کہتے بھائی ابو ہریرہ 40 سال کی عمر میں. لیکن آپ نے کیا کہا ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد. ابھی آدم کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن گیا تھا. میں نبی بن گیا تھا. ایک اور حدیث ساتھ جوڑوں. اب نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین. کہا اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں. میں نے آخری نام کیا کہا ہے؟ یاسین. کیا کہا ہے؟ یاسین. اب ایک حدیث اور اس کے ساتھ جوڑتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے کائنات کے بننے سے 1000 سال پہلے، کائنات کو بنے ہوئے سائنسدان کہتے ہیں 25 سے 30 بلین سال ہوئے. ٹھیک ہے ہم اسی کو مان لیتے ہیں. اس سے 1000 سال پہلے نہ زمین، نہ آسمان، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ عرش، نہ فرش، نہ کرسی، نہ قلم، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ اسرائیل، نہ اسرافیل، نہ چاند، نہ تارے، نہ سورج، نہ سیارے، نہ دن، نہ رات، نہ خشکی، نہ تری، نہ صحرا، نہ جنگل، نہ دریا، نہ سمندر. صرف اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے. اور اللہ نے کائنات کے بننے سے 1000 سال پہلے کیا کیا؟ سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. اور سورہ یاسین شروع کیسے ہو رہی ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم. یاسین نام ذہن میں ہے؟ یاسین مجھے قسم ہے قرآن حکیم کہ انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں، آپ میرے رسول ہیں. کوئی سامنے ہستی ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے آپ میرے رسول ہیں، جب کچھ بھی نہیں اللہ کہ آپ میرے رسول ہیں. اس کو تخیل میں لایا ہے حسان بن ثابت. کأنک قد خلقت کما تشاء احسن منک لم تر قط عینی. آپ جیسا حسن میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. علماء فرماتے ہیں یوسف کا سارا حسن اللہ نے دکھایا، آنکھوں نے برداشت کیا، لیکن اپنے نبی کا سارا چھپایا، تھوڑا سا دکھایا. اگر سارا دکھاتے تو آنکھیں برداشت نہ کرتی، کلیجے پھٹ جاتے. اور جو تھوڑا سا دکھایا تھا وہ بھی ایسا تھا
اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کپڑا سی رہی تھیں، وہ سوئی ہاتھ سے گر گئی اور کمرے میں روشنی پوری نہیں ہے تو وہ سوئی کو ٹٹول رہی، نظر نہیں آ رہی، نظر نہیں۔ اتنے میں ہمارے نبی کمرے میں آئے تو آپ کے چہرے کے نور سے ریفلیکشن میں سوئی چمکنے لگے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ جمال کسے کہتے ہیں؟ عربی میں جمال خوبصورتی کو نہیں کہتے، خوبصورتی اس کا اضافی معنی ہے۔ جمال کہتے ہیں خاندانی بڑائی کو، خاندانی بڑائی کے لیے جمال کا لفظ ہے، اور حسن کے لیے وہ حسن کا لفظ ہے۔ تو کہا آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا، اس کو ولادت سے جوڑا، جمال کو ولادت سے، حسن کو ظاہر سے، کہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، اور آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا۔ جمال کا تعلق خاندان سے ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے پوری کائنات آدم کی نسل میں سے عربوں کو چھانٹا، پھر عرب کی چھانٹی کر کے اس میں سے مضر کو لیا، پھر مضر کی چھانٹی کر کے اس میں سے قریش کو لیا، پھر قریش کی چھانٹی کر کے اس میں سے ہاشم کو لیا، پھر ہاشم کی چھانٹی کر کے اس میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، اور آپ کے خاندان کو سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر بنایا، اور آپ کی پیڑھی کو، نسب کو، نسل کو آدم تک پہنچایا۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اول بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیلی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن فائل بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن بتوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن کینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسے جمال والا ماں نے نہیں جنا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جیسے آپ نے چاہا ویسے اللہ نے آپ کو پیدا کیا۔ میرے بھائیوں یہ ایک مختصر سی گزارش ہے آپ سب بھائیوں کی خدمت میں کہ محمدی بن کے چلو، تجارت کرو، سیاست کرو، وکالت کرو، ڈاکٹری کرو، ہواؤں میں اڑو، زمین کا کہ فاصلے ناپو، سمندر کا سینہ چیرو، لیکن محمدی بن کے چلو، محمدی بن کے چلو، محمدی بن کے چلو۔ یہ عزتوں کا راستہ ہے، یہ بلندیوں کا راستہ ہے، یہ کامیابیوں کا راستہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ 10 آدمیوں کے بارے میں ایک مجلس میں میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، زبیر جنتی، طلحہ جنتی، ابو عبیدہ جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، اور سعید بن زید جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی۔ 10 آدمیوں کے بارے میں ان کو ٹاپ 10 صحابہ کہا جاتا ہے، 10 مبشرہ، اس میں ایک ہیں عبد الرحمن بن عوف۔ 10 بڑے آدمیوں میں ہیں، 10 بڑے آدمیوں میں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار وراثت میں پیسہ چھوڑا۔ آپ کی طرح کاغذ کے نوٹ نہیں تو ہم ٹھگ لیا کاغذ کے نوٹ پتا کے سیٹ بنا چڑے تو ہوں کاغذ کے نوٹ بھی لے کے کارڈ پتا چڑھے ڈیبٹ تے کریڈٹ ویلے بوجھے۔ یہ بندہ ٹاپ 10 میں ہے اور اتنا اہم شخص ہے۔ جب حضرت عمر نے شورا بنائی 6 آدمیوں کی تو اس میں یہ شامل ہیں، اور فرمایا کہ جب ان میں اختلاف ہو تو جس طرف عبد الرحمن کی رائے ہو اس کا فیصلہ کیا جائے۔ یہ اتنے بڑے آدمی ہیں، اور اللہ کے نبی نے ان کو ٹائٹل دیا عبد الرحمن تو رحمان کا تاجر ہے۔ اور انہوں نے پیسہ کتنا چھوڑا؟ کاغذ کے نوٹ نہیں، پاؤنڈ روپے دی کہڑی گل، تو ساڑے باڑے آؤ تو انہوں سے لکھاں پاؤنڈ دے سکنے۔
سارے نپ ہی نہیں سکتے ہو اتنے جیلی پاؤنڈ ساڑھے کول پے ہو کاغذ کا کی دولت کیا دولت 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار. ایک دینار 4.5 ماشے سونے کا ہوتا تھا. 4.5 ماشے سونے کا ایک دینار. یہ ہزاروں ٹن میں چلا جائے گا سونا. اگر اس کو آپ کسی کو ضرب تقسیم کرنے والے کے حوالے کریں 1000 گھوڑے 10,000 بکریاں 1000 اونٹ اور پوری اسلامی ممالک میں جائیدادیں الگ. اور اللہ نے کہ نبی نے کہا یہ رحمان کا تاجر ہے. اور سونے کی ٹائلیں جن کو کاٹتے کاٹتے اولاد میں وراثت تقسیم ہوئی تو آریوں سے سونے کو کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئیں. اتنی بڑی دولت ان کو اللہ سے دور نہیں کر سکی. تو آپ کے پاس ہے تھوڑی تھوڑی. طریقہ صحیح ہو, طریقہ صحیح ہو, صرف پیسے کی دوڑ نہ ہو, بلکہ پیسے سے پہلے دیکھو کہ اللہ اس کا رسول راضی ہے. ٹھیک ہے چل ساری دنیا لے لی. اگر اللہ اس کا رسول ناراض ہے تو ہم پوری دنیا کو ٹھوکر مار سکتے ہیں. 4 پیسے کی تو کوئی حیثیت ہی کوئی. ہم سب سے پہلے اللہ اس کا رسول کو سامنے رکھتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد ہمارا اگلا قدم اٹھتا ہے. تو عبد الرحمن بن عوف کا ایک اصول تھا. انہوں نے فرمایا کہ میری تجارت کے 4 اصول رہے. آپ کو بھی بتا دیتا ہوں, اگرچہ آج کل یہ تقریباً ناممکن ہے لیکن کوئی کرنا چاہے تو ہو بھی سکتا ہے. تو فرمایا میری تجارت کے 4 اصول تھے ساری زندگی. کبھی ادھار نہیں خریدا, کبھی ادھار نہیں خریدا. تو ادھی ٹینشن تو ختم ہو گئی. کبھی ادھار نہیں بیچا تو ساری ختم ہو گئی. جس نے ادھار خریدا ادھار بیچا وہ کتوں سکھ کھاونا. وہ تو ہے موبائل ٹیلی فون اور عذاب. لینے والے سر پہ چڑھے ہوئے, دینے والے دے نہیں رہے, تو اسے چین کہاں سے آئے گا. ہمارے پاکستان کا تو یہ حال ہے, پتہ نہیں آپ کا کیا حال ہے. کبھی ادھار نہیں خریدا نقد خرید, کبھی ادھار نہیں بیچا نقد بیچا. میرے نبی نے قرضے کو ڈسکریج کیا. خود ساری زندگی قرضہ اٹھایا, ساری زندگی قرضہ اٹھایا, لیکن قرضے کو ڈسکریج کیا کہ یہ بھوک کو بھی لاتا ہے اور نفرتوں کو بھی لاتا ہے, محبت بھی مٹا دیتا ہے اور تنگ دست بھی کر دیتا ہے. اور پھر اس قرضہ سود کو تو اور زیادہ تباہی لاتا. مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے, حالانکہ آپ نے شرابیوں کے جنازے پڑھائے, لیکن آپ نے مقروض کا جنازہ نہیں پڑھایا. جب کوئی ذمے لے لیتا جی میں اس کا قرضہ ادا کروں گا, پھر آپ جنازہ پڑھا دیتے. صرف آپ نے ہمیں نماز نہیں سکھائی, معیشت بھی سکھائی کہ جب تک بازار سود اور ادھار سے پاک ہوگا قیمتیں کنٹرول میں رہیں گی. ہر گھر میں پیسہ شفٹ ہو سکتا ہے. جب کاروبار ادھار پہ چلا جاتا ہے, چھوٹا آدمی تو اب بازار میں نہیں بیٹھ سکتا. جس کے پاس پیسے ہیں, روکڑ ہے, وہ پھر سارے بازار کے ساتھ کھیلے گا. تو میرے نبی نے ہمیں معیشت بتائی کہ کاروبار کرنا کیسے ہے. ادھار کبھی نہیں خریدا, ادھار کبھی نہیں بیچا, سٹاک کبھی نہیں کیا, کبھی سٹاک نہیں کیا. جب پروفٹ ملا فوراً بیچ دیا. لہذا بازار میں کبھی بھی مصنوعی شارٹیج نہیں پیدا ہو سکتی کہ مصنوعی قلت پیدا کر کے ریٹ بڑھا دو, پھر ایک دم پھینک کر ریٹ گھٹا دو. یہ کھیلتے رہتے ہیں سٹاکیے جو ہوتے. اور میرے نبی نے لعنت فرمائی کہ جو امت کے چولہے بجھا دے. دیکھو نا, ایک آدمی کافر ہے, مشرک ہے, اللہ کہتا میرا مجرم ہے. ایک آدمی سود کھاتا ہے, اللہ کہتا تیری میری لڑائی ہے. کیوں؟ فرعون سے نہیں کہا تیری میری لڑائی ہے, ابو جہل سے نہیں کہا تیری میری لڑائی ہے. سود لینے والے سے لگ رہا تیری میری جنگ ہے. صرف میری نہیں, میرا رسول بھی تیرے ساتھ کھڑا ہو کے لڑائی کرے گا. کیوں کہ سود غریبوں کے چولہے بجھا دیتا. اور اللہ کو اپنے بندے سے پیار ہے, وہ کمبخت کافر ہی کیوں نہ. ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا, انہوں نے اس کے سامنے کھانا رکھا. اس نے لقمہ توڑا, منہ میں ڈالا, تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اللہ کا نام تل ہے, بسم اللہ تو پڑھو. اس نے کہا میں تو پتہ نہیں اللہ ہے کون, تو میں پڑھا کی. تو انہیں آگے سے روٹی اٹھا لے گا, اٹھ جا, میں اللہ کے منکر کو نہیں کھلاتا. وہ دروازے تک نہیں گیا کہ جبریل آ گئے. کہا ابراہیم اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے منکر تو میرا تھا, تو نے روٹی آگے سے کیوں اٹھائی؟ 70 سال سے میں تو کھلا رہا ہوں, تو نے کیوں روکا؟
یہ میرا اس کا معاملہ ہے، میں نے مندہ نہیں مندہ، تیرے ذمہ تو اس کو کھانا کھلانا۔ اسے بولا اسے کھانا کھلا۔ ابراہیم علیہ السلام دوڑ کے گئے، خلیل 4000 نبیوں کے والد، 4000 نبیوں کی نسل، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی طرف سے 4000 نبی آئے، اور پھر اسماعیل علیہ السلام ایک ہی ایسے آئے جو سب پر چھا گئے۔ تو ان سے کہہ رہا ہے جب کافر نو منا کے لے، ان کو پیچھے دوڑایا، ان کو منت کر کے لے، آج ہم یہاں کھانا کھا، میرے رب تیری سفارش کی تھی۔ تو اس کو ایمان نصیب، ان کا تیرا رب بڑا چنگا، میں مندہ بھی نہیں تو ہمیں میری سفارش کی تھی، کلمہ بھی نصیب ہو گیا، ایمان بھی نصیب ہوگی۔ تو سود اللہ کہتا ہے جو سود کھانے والا ہے کہ تیری میری جنگ ہے، کیونکہ سود کھانا، سود کا نظام یہ غریبوں کے چولہے بجھا دیتا، لوگوں کے منہ سے نوالے چھین لیتا، بیٹیوں کے سروں سے چادر اتار لیتا ہے، لوگوں کے گھر بلڈوز کر لیتا ہے، اور دولت سمٹ کے چند ہاتھوں میں آ جاتی ہے۔ اور میرے رب کو نفرت ہے جو اس اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچائے، جو اللہ کے بندوں کو دکھ پہنچائے۔ جنت دوزخ کا معاملہ آ گیا، کفر ایمان کے معاملے آگے ہوں گے۔ یہاں تو میرا اللہ تعالیٰ مظلوم ایک ہی قوم ہے، چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ غیر مسلم، مظلوم کی ہائے، چاہے شرابی ہوگا نا، اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دے گی۔ جب اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا تو اللہ نے پوچھا یا اللہ تو کس کا ساتھی ہے؟ تو اللہ نے کہا میں مظلوم کا ساتھی ہوں جب تک انصاف نہ مل جائے۔ ظلم بہت۔ یزید کے ساتھ بیعت کرنے میں کیا نقصان تھا حضرت حسین کا؟ جنت تو پہلے ہی مل چکی تھی۔ اللہ ابھی ماں کا دودھ پیتے تھے، اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ہون گڑی لوڑ ہے، سورا خاندان ذبح کروا دینا کوئی آسان کام؟ میرا بیٹا چھوٹا تھا، اس کا ہاتھ ٹوٹا، اس کی ہائے ہے، مجھے دیکھنے نہیں گیا، میں باہر نکل گیا، مجھے اس کا رونا نہ برداشت ہوا۔ ہائے ہائے ہائے، ایک آدمی اپنے بچوں کو ذبح ہوتے دیکھ رہا ہو اور اس کے ماتھے پہ بل نہ ہو۔ کیا ہماری تاریخ ہے، اور کیسے ہم سوداگر بن گئے، ایمان بیچ دیا چند کوڑیوں کے پیچھے، چند سکوں کے پیچھے ایمان کا سودا۔ یہ بھی کوئی عقل کی بات؟ جب ان کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے آیا تو کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا کہ مرنے کے بعد بھی مسکراتا، اور حشاش چہروں سے منہ پہ چھڑی ماری، پھر دوبارہ ماری، پھر دوبارہ ماری۔ تو ابو برزہ اسلمی اس میں بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے کے ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا دے، میں نے ان ہونٹوں کو دیکھا ہے، نبی نے ہونٹوں کو چوما ہے، نبی کو ہونٹ ان ہونٹوں پہ لگے ہیں، میں نے دیکھا ہے۔ ہاں ہم پیسے پہ نہیں بکتے، ہم ایمان کے سوداگر ہیں، پیسے کے سوداگر نہیں ہیں۔ حضرت علی کا فرمان ہے لا تبع آخرتک بدنیا بل بع دنیاک بآخرتک۔ نصیحت فرمائی اپنے بچوں کو، اس کا ایک جملہ بتا رہا ہوں کہ دیکھو میرے بچوں، بیچنا پڑے تو دنیا بیچنا، آخرت نہ بیچنا، بیچنا پڑے تو دنیا بیچنا، آخرت نہ بیچنا۔ جیسے آدمی پھنس جائے نا تو آخر حد تک کوشش کرتا ہے کہ میرا گھر نہ بکے، گاڑی بیچ دو، پلاٹ بیچ دو، دکان بیچ دو، گھر نہ بکے، گھر نہ بکے، آخرت میرا گھر ہے۔ تو اپنے بچوں سے فرمایا کہ آخرت نہ بیچنا، دنیا بیچنا پڑے بیچ دینا۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوبصورت زندگی لے کر آئے جس کا نام اسلام ہے، جس میں تجارت، سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ عالم کو کیوں نہیں کہا نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ سچے تاجر کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ کہ آدمی ذبح ہو جاتا ہے سچ بولتے ہوئے، نماز پڑھنا کڑا اوکھا کام ہے، تہجد پڑھنا کڑا اوکھا کام ہے، تھوڑی جی نیند ہی قربان ہے۔ سچ بولتے ہوئے سر سے لے کر پاؤں تک پسینے آ جاتے کہ کتنی چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے، تب جا کے سچ وجود میں آتا ہے۔ ہزاروں شمعیں جلتی ہیں، کروڑوں پروانے قربان ہوتے ہیں، پھر جا کے صبح ہوتی۔ مال بنانا کیا چیز؟ سچ، مسلمان سچا ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دیکھ سکتا۔ تو سچے تاجر بنو، جھوٹ، ٹیکس بچانے کے لیے بھی جھوٹ نہ بولو، قربان کر دو کہ نہیں سچ پر میں ساری دولت قربان کر سکتا ہوں، 4 پاؤنڈ دی کڑی گل،
सच्चाई पर कोई समझौता नहीं है, दयानतदारी पर कोई समझौता नहीं। यजीद की 3 बर्रे आजम पर हुकूमत थी, 3 बर्रे आजम पर यजीद की हुकूमत थी। उसका बेटा उसके मरने के बाद हुक्मरान बना, 22 साल की उम्र, पागलपन की उम्र, 22 साल की जवानी, 3 बर्रे आजम पे हुकूमत, कोई मैनचेस्टर का कोई वेयर हाउस नहीं, 3 बर्रे आजम पे हुकूमत। 40 दिन के बाद सारे खानदान को इकट्ठा कर लिया, सिर्फ 40 दिन, सारा खानदान बनु उमैया का। देखो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरा बाप जालिम था, जब्बार था, ये तुम्हारी हुकूमत है, जाओ जिसको मर्जी दे दो। सारी हुकूमत छोड़ दी, 3 बर्रे आजम की हुकूमत छोड़ दी। हमारा ताजर कहता है मैं झूठ ना बोलूं तो पैसे कैसे बचाऊं, पाकिस्तान में भी भेजने, उत्थे भी गलने, ना भेजो कहीं, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, इस पर कोई समझौता ना करो। इस हुकूमत ने आपको कितना कुछ दिया है, आप क्यों नहीं देते? हमारे यहां तो टैक्स चोरी करते हैं कि हुकूमत खर्च नहीं करती, अय्याशों में उड़ा देते। यहां तो आपकी हुकूमत आप पर खर्च करती। यहां अगर एक मुसलमान कहे कि मैंने टैक्स बचाना है, वकीलों से मशवरे कर रहा हूं, कोई बाबा रवान साहब की बात नहीं करो, वकील सामने बैठा ना आ गया मतलब वकीलों से पूछ रहे हो मैंने कोई राह दसो किस तरह मेरे पैसे बच जावन। ये मौलवी साहब जवाबिया गजल सुन के जावे नहीं ये तो मैंने मोहम्मद ने कह दिया है। तो वो वकीलों से मशवरे करते हैं, नहीं मुसलमान सच बोलता है। तो बस मेरी ये गुजारिश है कि हम एक यहां नमूना कायम करें। आप अपने बच्चों के साथ रहते हैं, इतना काम में मत लगें कि बच्चों को टाइम न दे सकें, उनको आखिरत न बता सकें। अपनी बीवियों को टाइम दें, माँ बाप जिंदा हैं उनको टाइम दें। अपने घर की मुआशरत, अपने नबी, दुनिया के सबसे मसरूफ तरीन इंसान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, लेकिन आप बच्चों को भी टाइम देते थे, बेगमात को भी टाइम देते थे और इजहार मोहब्बत फरमाते थे। एक भरे मजमे में एक शख्स ने पूछा, या रसूल अल्लाह आपको सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है? आपने कहा आयशा से। जरा भी नहीं, आयशा से। हमारे माहौल में कोई कह दे तो उन्होंने फतवा ठुकना, रन मुरीद बन गया, तो बीवी तो मुरीद बन गया। मेरे नबी का मुझे आयशा से सबसे ज्यादा मोहब्बत है। तो वो फिर उसने कहा नहीं या रसूलल्लाह मैं पूछ रहा हूं मर्दों में आपको सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है? कहा उसके बाप से, अबू बकर। तो आपने इजहार फरमाया। अब आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा छोटी उम्र में शादी हुई, आटा गूंदना नहीं आता था, तो हमारे नबी दो जहान के सरदार होकर आटा गूंद के देते थे, खुद आटा गूंद के देते थे। फिर चूंकि छोटी उम्र थी तो उनको दिल बहलाने के लिए खुद लुकमे बना बना के उनको खिलाते थे, लुकमे बना बना के खिलाते। और अरबों में दस्तूर है, बड़ी बड़ी बोटियां बना के ना पकाते हैं, ये छोटी छोटी बोटियां नहीं होती। तो आयशा रज़ियल्लाहु ऐसे कोई बोटी का टुकड़ा उठाती हैं और उसको नोचती हैं अपने दांतों से, एक दो दवा काट के फिर रख दिया। तो अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी का हर अमल हमारी तालीम के लिए था। आप वही गोश्त का टुकड़ा उठाते और हज़रत आयशा को दिखाकर वहां से नोचते जहां से हज़रत आयशा ने काटा होता था। फिर हज़रत आयशा ऐसे उठाती हैं पानी पीने के लिए, तो एक जगह से यूं पिया, यहां होंठ लगे, रख दिया। बड़े बड़े प्याले होते थे तो अल्लाह के नबी से उठाते थे, जहां अम्मा आयशा के होंठ लगे होते थे वहां होंठ लगा के पानी पीते थे। ये आपको जिंदगी समझाई। आप पैसे से नहीं खुशियां खरीद सकते। खुशियों का ताल्लुक आपके अखलाक के साथ है। अगर आपका अखलाक बच्चों से, बीवी से अच्छा है, आप उनके दिलों पर हुकूमत करेंगे। आपकी बीवी का अखलाक अच्छा है, वो बदसूरत होकर भी आपके दिल पर राज करेगी। लेकिन अगर जबान का बोल कड़वा है, ना शक्ल काम आती है, ना पैसा काम आता है, ना ओहदे काम आते हैं, ना दौलत काम आती है। और घरों को बर्बाद करने के लिए इस जबान से बड़ा मैंने खौफनाक हथियार नहीं देखा। और घरों को खूबसूरत बनाने के लिए जबान से बड़ा खूबसूरत मैंने कोई खूबसूरत अमल नहीं देखा कि एक मीठा बोल दिलों को खरीद लेता है। घरों में जाओ, मोबाइल ऑफ करके जाओ, अपने बच्चों को टाइम दो, बेगम को टाइम दो। तुम तो टॉयलेट में भी सौदे करते रह जाते हो, ये कोई करण की गल है? एतदाल पैदा करो अपनी जिंदगी में। मेरे नबी बच्चों को टाइम देते थे,
اپنے گھر میں تشریف لے جاتے، حسن حسین سے کہتے آ جاؤ بھائی شرارتی بچے آ جاؤ، تو جہان کا سردار، شرارتی بچے آ جاؤ بھائی، شرارتی بچے آ جاؤ، وہ دونوں بھاگے بھاگے آتے، آپ ان کے لیے سے گھوڑا بن جاتے، ہاتھ بھی ٹیک دیتے، پاؤں اور گھٹنے بھی ٹیک دیتے، اور دونوں کو کمر پہ بٹھا کے پورے کمرے میں چکر لگاتے ایسے 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 ایسے، پھر کہتے ہاں بھائی بچوں تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہارا اونٹ کیسا ہے، دونوں کی کشتی کراتے، بچوں کے ساتھ مل کے کشتی کرتے۔ یہ ایک زندگی سکھائی ہے کہ صرف کمانا کمانا کمانا، یہ کوئی زندگی؟ ٹوائلٹ میں بیٹھ کے بھی سودوں کی فکر ہے، انہوں دینا وہ لینا وہ لینا، قبض ہی ہو جاتی ہے جناب تو میرے نبی ایک خوبصورت زندگی بتا کر گئے جس میں گھر کا حصہ بھی ہے، بیوی کے لیے حصہ بھی ہے۔ اب دیکھیں کتنے عظیم ہستی ہیں، ایک لشکر سے آپ واپس آ رہے ہیں، ایک جہاد سے واپس آ رہے ہیں، تو اما عائشہ ساتھ ہیں، آپ سفر میں کسی ایک بیوی کو لے کے جاتے ہیں، تو آپ نے صحابہ سے کہا بھائی آپ سب آگے چلے جاؤ، سارے آگے چلے گئے، جب وہ نظروں سے غائب ہو گئے تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ نہ لگائیں، آپس میں ریس لگائیں، یہ میرے نبی نے پیشکش کی، اما عائشہ نے نہیں، آگے لگائیں، تو دونوں نے دوڑ لگائی، حضرت عائشہ کہتی میں آگے نکل گئی، آپ پیچھے رہ گئے، کئی سال گزرے تو پھر ایک سفر سے جہاد سے واپس آ رہے تھے، تو اپنے صحابہ سے کہا بھائی آگے چلے جاؤ، سارے آگے چلے گئے، تو بعد میں آپ جب وہ غائب ہو گئے تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، میں نے کہا لگائیں، تو کون دنوں میں موٹی ہو گئی تھی، تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گئی، تو آپ نے کہا عائشہ ہذہ بتلک، آج میں اور تو برابر ہو گئے، اس دن تم جیتی آج میں جیت گیا۔ یہ صرف ہمیں بتانے کے لیے ہے کہ ایک مسلمان گھر میں کیسے ہو، دفتر میں کیسے ہو، بازار میں کیسے ہو، بچوں کے ساتھ کیسے ہو، بیوی کے ساتھ کیسے ہو، وہ اقتدار کی کرسی پر ہے تو کیسے ہو، عدالت کی کرسی پر ہے تو کیسے ہو۔ فاطمہ مخزومیہ نے چوری کی، بہت بڑا خاندان، خالد بن ولید ابو جہل کا خاندان، تو سب نے کہا تو بڑی بےزتی ہو جائے گی اگر اس کا ہاتھ کٹ گیا، کون سفارش کرے؟ کہ اسامہ بن زید کرے۔ اسامہ بن زید آ گئے، یا رسول اللہ کوئی فاطمہ کے بارے میں گنجائش ہو جائے، تو آپ کا رنگ بدل گیا غصے سے، اسامہ شریعت میں سفارش لے کر آ گیا ہے، چل لوگوں کو جمع کر، ساری مسجد بھر گئی، آپ تشریف لائے، کھڑے ہوئے، کہ لوگوں پہلے قومیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ جب کوئی بڑا آدمی گناہ کرتا تھا تو چھوڑ دیتے تھے، جرم کرتا تھا چھوڑ دیتے تھے، کوئی غریب جرم کرتا تھا اس کو سزا دیتے تھے۔ وَأَيْمُ اللَّهِ وَأَيْمُ اللَّهِ، مجھے میرے اللہ کی عزت کی قسم، یہ تو فاطمہ مخزومی ہے، یہاں فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی میں ہاتھ کاٹ دیتی۔ تو بھائیو یہ تبلیغ کا کام اس زندگی کو سیکھنے کی ایک محنت ہے، یہ کوئی جماعت نہیں، یہ کوئی فرقہ، کسی فرقے کی ترجمان نہیں، یہ اسلام کی ترجمان ہے، یہ آپ کی ضرورت ہے۔ کچھ وقت آپ نکلا کریں، جایا کریں، تاکہ آپ کو اپنے، جیسے ہمیں سونے کی ضرورت ہے تاکہ اگلے دن کے لیے فریش ہو جائیں، نہانے کی ضرورت ہے تاکہ فریش ہو جائیں، ایسی میرے بھائیوں ان جھمیلوں سے نکل کر کچھ وقت تبلیغ میں جانے کی ضرورت ہے، جس میں مسجد کے ماحول میں رہیں اور فریش ہو کر پھر واپس آ کر ہم اپنے کام میں لگیں، اپنی کمائیوں میں حلال ہو، حرام نہ ہو، سچ ہو، جھوٹ نہ ہو، وعدے کی پاسداری ہو، وعدہ خلافی نہ ہو، ہیرا پھیری نہ ہو، ٹیکس کی چوری نہ ہو، اپنے بچوں بیوی کے لیے بھی وقت ہو، ان کو بھی وقت دیا جائے، اور ماں باپ ہیں تو ان کو جنت کا ذریعہ بنایا جائے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی نوکری کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا اور ادھر سے آواز آتی محمد، تو میں نماز توڑ دیتا، میں کہتا اماں جی میں حاضر، اماں جی میں حاضر۔ تو بس یہ مختصر سی گزارش ہے آپ سارے بھائیوں سے، اللہ آپ کے رزق جان مال میں برکت دے۔ ہم صرف یہ گزارش لے کر آئے ہیں کہ آپ اس تبلیغ کے کام کو سنجیدگی سے سوچیں، اس کے لیے وقت دیں۔ یہاں میں کئی سال سے آ رہا ہوں، 82 سے میں آ رہا ہوں، 82 سے، تو یہاں بھی وہ پاکستان والی نفرت ہے، فرقہ واریت ہے، ان کے پیچھے نہیں جانا، ان سے سلام نہیں کرنا، ان کی مسجد میں نماز نہیں ہوتی، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ آپ سارے با اثر لوگ ہیں، کچھ ایسے لوگوں کو اپنے مسلوں پہ کھڑا کریں جو محبت کا پیغام دیں، جو نفرت کا پیغام نہ دیں،
جو آپس میں لڑائی بھڑائی نہ کرائیں، جو آپس میں محبت کی فضا قائم کریں۔ انگریزوں کے دور میں نا آمین پہ لڑائی ہو گئی، کئیوں نے زور سے کہی، کئیوں نے آہستہ کہی، تو وہ جھگڑا ہو گیا، وہ جھگڑا عدالت میں گیا، تو جج صاحب کے سامنے کیس پیش ہوا، تو کہنے لگا یہ آمین کوئی پراپرٹی ہے جس پہ یہ لڑائی ہوئی ہے؟ ان کا یہ پراپرٹی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ کہا یہ بس کچھ زور سے آمین کہتے ہیں، کچھ آہستہ آمین کہتے ہیں۔ تو جج نے فیصلہ لکھا کہ میں اس نتیجے پر پہنچوں، ایک آمین بالجہر زور سے، ایک آمین بسر آہستہ سے، اور یہ جو آمین ہے یہ آمین بالشر ہے کہ جو لڑائی جھگڑے نے پہنچا دیا ہے۔ تو آپ ایسے لوگوں کو اپنے مسلوں پہ مت کھڑا کریں جو آپ کے اندر نفرت کو پیدا کر دیں، ایسے لوگوں کو لائیں بلائیں جو آپ کے اندر محبت پیدا کریں، الفت پیدا کریں، آپ کو امت بنائیں، آپ کو فرقوں میں تقسیم نہ کریں۔ یہ اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی نسلیں آباد ہوں گی۔ پھر آپ مل بیٹھیں، اپنے سکول مزید بڑھائیں، اپنی مسجدیں بڑھائیں، اپنے چھوٹے چھوٹے قرآن کے مکاتب بڑھائیں تاکہ آپ کے بچے قرآن سیکھ سکیں۔ نہیں ایسا کوئی سبب تو نیٹ پر آپ پوری دنیا سے رابطہ کر کے ماشاءاللہ اپنے بچوں کے لیے انتظام کر سکتے ہیں، لیکن سکول کے بارے میں سکول ضرور سوچیں کہ آپ کے بچوں کے سکول ہونے چاہیے، آپ کے بچوں کے لیے تعلیم اپنے ماحول میں ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ اس کا بہت نفع ہوگا۔ اور کوئی میری بات بری لگی ہو تو اللہ کے واسطے معاف کر دیا جائے۔ اور میں یہ آخر میں گزارش کروں گا کہ اگر کوئی آپس میں کوئی الجھا ہوا لڑا ہوا ہے تو آپس میں صلح کر لے، کیونکہ جب دو مسلمان آپس میں گفتگو نہ کریں، آپس میں بولتے نہ ہوں، تو ان کا ہر عمل ہینگ ہو جاتا ہے، ان کی نماز روزہ معلق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک یہ صلح نہیں کرتے میں ان کا کوئی عمل قبول نہیں کروں گا۔ اور اگر میاں بیوی آپس میں سینگ پھنسے ہوئے تو اس کو زیادہ جلدی سے صلح کریں، چونکہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند میاں بیوی کی محبت ہے، اور شیطان کو سب سے زیادہ پسند میاں بیوی کی لڑائی ہے۔ آپ کو مسلم شریف کی حدیث سناتا ہوں، شیطان روزانہ ایسی اپنی میٹنگ بلاتا ہے، میٹنگ کال کرتا ہے، روزانہ اس کی میٹنگ کال ہوتی ہے۔ ہاں بھائی بتاؤ بھائی کیا ہوا؟ ایک کہتا جی زنا کرایا، کہتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے واہ واہ۔ ایک کہتا چوری کروائی، کہا ہاں ٹھیک ہے۔ ایک کہتا میں نے سود کھلایا، ہاں ٹھیک ہے واہ۔ ایسے گناہ کھناتے، لیکن کوئی وارم رسپانس شیطان کی طرف سے نہیں آتا۔ ایک بھڑتو سا شیطان پیچھے سے کھڑے ہو کر کہتا استاد جی میاں بیوی نے لڑا ہے، وہ شاباش میرا پتر کم تو کیتا ہے، کہاں جا آگے آ جا آگے آ جا۔ اس کو گلے لگاتا ہے، اس کو اپنے پاس بیٹھاتا ہے، کہتا ہے ہذا خلیفتی حقا، یہ ہے میرا اصل خلیفہ۔ تو اگر کوئی میاں بیوی لڑے ہوئے ہو تو اللہ کے واسطے صلح کر لو۔ اور صلح کی خوشخبری سنو، اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو اور وہ صلح کر لیں تو اس پر ان کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے، سارے گناہ معاف کر دیتے۔ تو کوئی بھائی بھائی دوست لڑے ہوئے صلح کر لینا، کوئی میاں بیوی لڑے ہوئے صلح کر لینا۔ ٹھیک ہے بھائی، نیت کرتے ہو نا؟ چلو ضرور سے بڑھ دعا کر لیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ یا اللہ ہم سب تیری نسبت پر جمع ہوئے، جتنے بھی مرد عورت جمع ہوئے، ہمارا جمع ہونا قبول فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری آپس میں محبتیں قائم فرما۔ یا اللہ ہمیں محمدی بنا دے، کلمے والا بنا دے، محمدی بنا دے، چلتا پھرتا اسلام کا نمونہ بنا دے۔ یہ ہمارے دوست احباب بھائی جن کو تو نے دنیا کی عزت دی، انہیں دین کی عزت بھی عطا فرما۔ ان کی یا اللہ یہاں جیسے سہولتیں دی ہیں آگے بھی اس سے زیادہ ابدی سہولتیں نصیب فرما۔ ان کے بچوں کو بھی دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما، ہر شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ انہیں سچائی کا چلتا پھرتا نمونہ بنا، صدق امانت نصیب فرما، دھوکے سے جھوٹ سے بچا، ہر قسم کی بھلائیوں کا انہیں تو شاہکار بنا اور ہر قسم کی کمیوں سے انہیں پاک فرما۔ جو ہم میں ایمان پہ آگے چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ایمان پہ ہمارا خاتمہ فرما اور عافیت والی واپسی مقدر فرما۔
دکھ دردوں کی موت سے بچا، دکھ دردوں کی موت سے بچا، جو زندگی میں بیماریاں ہیں ان سے بھی ہمیں نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، تو بے عیب ہے، پاک ہے، ہمیں ہر قسم کے تکلیفوں سے، دردوں سے، بیماریوں سے، جتنے ہمارے بھائی بہن بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، اولادیں بیمار ہیں صحت عطا فرما، بچے بچیوں کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں وہ دور فرما، جن کی ہو گئی اور جھگڑے پڑ گئے وہ جھگڑے دور فرما، ان کے دلوں کو آپس میں ملا، ان میں محبت پروان چڑھا، جو یا اللہ کسی غلط کام میں کاروبار میں پھنس گئے ان کو صحیح حلال کاروبار نصیب فرما، ان ہمارے بھائیوں کو یہاں پورے ملک میں ایمان کے فضا قائم کرنے کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا یا اللہ، اور ہمارے ملک پر کرم فرما، اس کی افراتفری کو ختم فرما۔ یا اللہ جن گناہوں کی وجہ سے ہمارا ملک آج تک ڈاماڈول ہے وہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں نیک اچھے لوگ عطا فرما، اچھی صالح قیادت عطا فرما۔ اے میرے مالک، اے میرے آقا، تو نے تو بڑا کرم کیا تھا، ہمیں 27ویں کی رات کو یہ ملک دیا تھا، ہمارے اپنے ہاتھوں سے یہ نعمت لٹی برباد ہوئی، ہمیں معاف فرما کر ہمارے ملک کے حالات کو ٹھیک فرما دے، بہتر فرما دے، بہتر فرما دے۔ جو اس کو نقصان پہنچانے کے لیے ہیں، درپے ہیں، جو اس کے لیے بری نیت رکھتے ہیں ان کو بھی ہدایت عطا فرما دے، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو ان کی طاقتوں کو سلب فرما لے، انہیں پاش پاش کر دے۔ جو 18 کروڑ انسانوں کی تقدیر سے کھیلنا چاہتے ہیں اللہ تو انہیں عبرت کا نشان بنا دے۔ ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں، ہم یا اللہ لاچار ہیں، تو چارہ گر ہے میرے مولا، تیرے ہاتھ میں ہے ساری کائنات کی تقدیر بھی، ساری کائنات کی لگام بھی، ہمارے دیس پر کرم فرما دے، رحم فرما دے۔ صلی اللہ تعالی نبی الکریم، آمین۔ اللہ آپ سب کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے، آپ سب کے شکر گزار ہیں کہ آپ سب بھائی تشریف لائے۔